وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اب یہ جو بات ہے یہ بھی سمجھنی چاہیے، کیونکہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ بے شک وہ لوگ کہ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا، ہم نے پتہ ہے ہمیں بھی وارث بنایا گیا نا، ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے سورہ فاطر میں پڑھا تھا۔ آج اس کتاب کے وارث، وراثت یہ محمد الرسول اللہ کی ہے، آج ہاتھوں میں ہمارے ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی وراثت بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں تھی، تو جن کو وارث بنایا گیا اس کتاب کا من بعدہم، ان کے اصل وارثوں کے بعد، نبیوں کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ خود اس کتاب کے بارے میں ایسے شک میں ہیں جو انہیں چین نہیں لینے دیتا، اطمینان نہیں ہونے دیتا۔ اصل میں کسی بھی کام پر فوکس ہونے کے لیے، اور پھر خاص طور پر ایسا فوکس کہ جس میں آپ ہر طرف سے کٹ کر بس اسی کے ہو جائیں، آپ کا ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا مضبوط ایمان چاہیے، ایک کنوکشن چاہیے، ایک برننگ فیتھ چاہیے۔ اس میں اگر معمولی سا بھی کوئی شک پیدا ہو جائے، کوئی ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ فوکس اپنا برقرار نہیں رکھ سکتے۔ تو جن لوگوں کا کتاب کے اوپر وہ یقین ہی نہیں ہے، ان کا برننگ فیتھ نہیں ہے، کنوکشن نہیں ہے، ان کے اندر یہ یقین کیسے پیدا ہو جائے، کمٹمنٹ کیسے پیدا ہو جائے اس نظریے کے ساتھ کہ وہ ڈیٹیچ ہو کے ریزلٹ سے وہ اس کے اوپر فوکس ہو سکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی بات جو کتاب کے ساتھ ہماری اب مسلمانوں کی ہو چکی ہے۔ ہم نے یہ کتاب اب رکھی ہوئی ہے وظائف کے لیے۔ ابھی بھی جو ہے نا سب سے زیادہ وہ آپ اگر دیکھیں نا کہیں کوئی کسی کا اگر کوئی حکیمانہ بیان ہوگا تو اس کے ویورز آپ کو بہت کم نظر آئیں گے، فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی۔ اگر نیچے اس کے لکھا ہو یہ آیت پڑھنے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، اس کی ذرا ویورشپ تو دیکھیے گا، اور جس آیت کے پڑھنے سے محبوب قدموں میں آ جائے، تو یہ ہم نے تو پھر یہ کتاب یہ بنا دی۔ ڈاکٹر صاحب اپنے ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ بک سٹال پہ دیکھی ہے کتاب اعمال القرآن، میں نے کہا یار یہ قرآن مجید کے اعمال پر بیان ہوگا، میں لے آیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، وہ جو بھی اس پہ لکھا تھا کہ بھئی یہ والا وظیفہ کرنے سے یوں ہو جائے گا، یہ کرنے، ایک وظیفہ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ آیت اتنی دفعہ پڑھنے سے وہ جو ہل نہیں چلاتے جو زمیندار کاشت کا، اب تو ٹریکٹر آ گئے نا، وہ خود چل پڑے گا۔ اعمال القرآن ہے۔ تو یہ ہے گویا اس کتاب کو ہم نے کوئی وہ جنتر منتر کی کتاب بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ دنیا بنانے کی کتاب تھی، دنیا کو جنت بنانے کی۔ دنیا بنانے کا مطلب وہ نہیں کہ دنیا کے فائدے اٹھانے کی، دنیا کو جنت بنانے کی کتاب تھی۔ اور مغرب کی افلاس یہ مولانا مودودی کی کتاب تھی نا دینیات، اس کا ٹرانسلیشن کی تھی پروفیسر خورشید صاحب نے انگلش میں۔ تو ایک دفعہ میں وہ پڑھ رہا تھا تو اس کے فٹ نوٹ پہ کسی نے، جس نے بھی وہ کتاب شائع کی، اس نے لکھا تھا کہ کسی مغربی دانشور کا ایک قول اس نے نقل کیا ہوا تھا، وہ میں نام بھول گیا ہوں۔ انہوں نے لکھا تھا وی آر ٹاٹ ٹو فلائی ان دا ایئر لائک برڈز اینڈ ٹو سویم ان دا واٹر لائک فشز بٹ ہاؤ ٹو لیو آن ارتھ وی ڈو ناٹ نو۔ یہ زمین پر رہنے کا سلیقہ قرآن مجید سکھاتا ہے، اور اس کے مطابق آپ چلیں گے تو یہ آپ کو دنیا جنت آپ کی بنا، جیسے مدینہ کی ریاست تھی۔ تو آج ہمیں اصل میں اس کتاب کے بارے میں شک ہے۔ اب تو ہم اپنے تزکیے کے لیے بھی کسی پیر کو ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی 15ویں صدی کا پیر۔